باغ و بہار کا خلاصہ لکھی ہے میر امن دہلوی نے۔ باغ و بہار میں واقعات کا آغاز آزاد بخت کے واقعے سے ہوتا ہے، لیکن درویشوں کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ روم کے بادشاہ آزاد بخت کے ہاں اولاد نہ تھی۔ غم اولاد سے وہ فقیر بن جاتا ہے اور رات کے وقت بھیس بدل کر فقیروں اور گوشہ نشین بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ ایک دن آزاد بخت کو گورستان میں 4 درویش ملتے ہیں۔ پہلا درویش تاجر زادہ ہے جس کا وطن یمن ہے۔ دوسرے درویش کا وطن فارس ہے، وہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا لڑکا ہے۔ آزاد بخت چھپ کر پہلے اور دوسرے درویش کا قصہ سنتا ہے اور انہیں اپنے دربار میں بلاتا ہے اور باقی درویشوں کو اپنے قصے سنانے کو کہتا ہے۔ درویش بادشاہ کی بات سن کر خوف کے مارے کانپنے لگتے ہیں۔ اس پر بادشاہ خواجہ سگ پرست کا قصہ سناتا ہے۔ اس کے بعد دونوں تیسرا اور چوتھا درویش اپنے قصے سناتے ہیں۔ بادشاہ آزاد بخت کے یہاں شہزادہ بختار پیدا ہوتا ہے۔ جنوں کا بادشاہ شہپال اسے اپنی بیٹی روشن اختر کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ جنوں کے بادشاہ کی مدد سے ہر درویش اپنی محبوبہ کو پا لیتا ہے۔ شہزادہ بختار کی شادی ملک شہپال کی بیٹی روشن اختر سے ہو جاتی ہے۔ آخر میں میر امن نے یہ دعا کرتے ہوئے داستان کو انجام تک پہنچایا ہے کہ الہی جس طرح 4 درویش اور 5واں بادشاہ آزاد بخت اپنی مراد کو پہنچے ہیں، اسی طرح ہر ایک کو اس کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ کرداروں اور مقامات کی پہچان۔ آزاد بخت روم کا بادشاہ تھا جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا۔ آزاد بخت کے وزیر کا نام خرد مند تھا۔ پہلا درویش ملک یمن کے ملک تجار سوداگر خواجہ احمد کا بیٹا تھا۔ پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ پہلا درویش تجارت کے لیے دمشق خشکی کے راستے سے گھوڑے پر سوار ہو کر گیا تھا۔ عیسیٰ نام کا ایک جراح جس سے پہلے درویش نے شہزادی کا علاج کرایا تھا ایک حجام تھا۔ یوسف نامی کردار کا ذکر بھی پہلے درویش کے قصے میں ہی ہوا ہے۔ سیدی بہار دمشق کی شہزادی کا خزانچی تھا۔ دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ تھا۔ دوسرے درویش نے بصرہ کا سفر کیا تھا۔ دوسرے درویش کی شادی بصرہ کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ دوسرے درویش کو شہر نیمروز کا قصہ پہرور نے سنایا تھا۔ بدخشاں کا سوداگر آزاد بخت کے دربار میں آیا تھا۔ وزیر کو فرنگ کے ایلچی نے قتل ہونے سے بچایا تھا۔ آزاد بخت نے وزیر کو پنڈت خانے میں قید کروایا تھا۔ خواجہ سگ پرست ملک فارس کا سوداگر تھا۔ خواجہ سگ پرست نے اپنے بھائیوں کو بخارا جانے والے قافلے کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ خواجہ سگ پرست کا منجلا بھائی اس کی لونڈی پر عاشق ہوا تھا۔ خواجہ سگ پرست دربار سے بچنے کے بعد شہر سودا میں داخل ہوا تھا۔ خواجہ سگ پرست کو زندان سلیمان میں قید کیا گیا تھا۔ خواجہ سگ پرست پر ولایت سراندیپ کی سرحد پر اس کے دونوں بھائیوں نے وار کیا تھا۔ خواجہ سگ پرست نے آذربائیجان کے باشندے سے لعل لیے تھے۔ خواجہ سگ پرست کی داستان سن کر اور اس کتے کو دیکھ کر جس کے پٹے میں 12 عدد لعل ٹنگے ہوئے تھے، آزاد بخت نے وزیر کو رہا کر دیا تھا۔ وزیر زادی کی شادی خواجہ سگ پرست سے ہوئی تھی۔ تیسرا درویش عجم کے بادشاہ کا بیٹا تھا اور اس نے فرنگ کے ملک کی سیر کی تھی۔ تیسرے درویش کی شادی فرنگ کی ملکہ سے ہوئی تھی۔ بہزاد خان نے ایک راس گھوڑا ترکی پر تیسرے درویش کو سوار کر کے روانہ کیا تھا۔ ملکہ کا نام مہر نگار اور شہزادہ کا نام گار تھا۔ چوتھا درویش چین کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ چوتھے درویش کی شادی پیر مرد اجمی کی بیٹی سے ہوئی تھی جو ملک صادق کے قبضہ میں تھی۔ آزاد بخت کے ہاں ماہرو کے بطن سے بختار پیدا ہوا تھا۔
ملک شہپال جو جنوں کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی کا نام روشن اختر تھا۔ بختیار کی شادی روشن اختر سے ہوئی تھی۔ نیمروز کے بادشاہ کی بیٹی کا نکاح بہزاد خان سے ہوا تھا۔ خواجہ زدہ یمن یعنی یمن کے شہزادہ اور بہزاد خان نے آزاد بخت کی رفاقت قبول کی تھی۔ باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے، وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر بیل پر سوار ہو کر آتا ہے۔ باغ و بہار میں بنیادی طور پر 5 افراد کا قصہ بیان ہوا ہے۔ باغ و بہار میں سب سے طویل قصہ پہلے درویش کا ہے۔ باغ و بہار کا مرکزی کردار ہے۔ قصے کے اہم کردار خواجہ سگ پرست اور اس کے بھائی ہیں۔ رسوانی کرداروں میں دمشق کی شہزادی کے عادات و اطوار شاہانہ نوعیت کی ہیں۔ بصرے کی شہزادی اپنی فہم اور ذکاوت کی بنا پر قاری کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، لیکن رسوانی کرداروں میں سب سے اہم کردار وزیر زادی کا ہے۔ دیگر کردار نوفل بادشاہ، بہروز حبشی مبارک، بادشاہ ملک صادق۔ تو یہ تھا میر امن دہلوی کا